بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح ربنا زدنا علما وارزقنا فهما۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک اشکال کا جواب دیا، اور ان کی طرف سے ایک اشکال اور ایک اعتراض یہ ہوا تھا کہ انہوں نے یعنی یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے ہم سے یہ وصیت لی اور انہوں نے ہم سے یہ عہد لیا کہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو تسلیم نہیں کرنا۔ اس وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ہم قرآن کریم کو نہیں مانتے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا تو تم موجود تھے یا اللہ موجود تھا؟ جب اللہ موجود تھا تو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہتر انداز میں اس بات کو جانتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا بھی ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے، بیان کچھ اور کر رہے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ عہد لیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ تم مسلمان ہونے کی ہی حالت میں مرنا اور مسلمان ہونے کی حالت میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اسی لیے اس بات کی طرف پچھلی آیت میں اشارہ کر دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اس آیت میں بہت اہم چیز جو یہود و نصارہ کے متعلق تھی اس کو ذکر کیا گیا۔ ان کے باطل دماغ میں اور اسی طرح خیال باطل میں ایک بات جم گئی تھی، اور انہوں نے اس بات کو یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہم تو انبیاء علیہم السلام کے خاندان سے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں نہ کوئی چھو سکتا ہے اور نہ ہمیں جہنم کے عذاب اگر چھو بھی لے تو تھوڑے دن کے لیے ہی چھو سکتی ہے، اس سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں رہ سکتے، ہمارے آبا و اجداد ہمیں سفارش کر کے جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ تو اس باطل خیال کو بھی اللہ تعالیٰ نے رفع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر حدیث میں فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ نے بنی ہاشم سے یہی مخاطب ہو کے کہا تھا کہ تم قیامت کے دن بغیر اعمال کے صرف میرے بھروسے پر آ جاؤ اور میں تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت کے دن حسب و نسب کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ انسان کا خود کا عمل یا اسی طرح کسی دوسرے نے اس تک ایصال ثواب کر کے پہنچایا ہو وہ عمل اس کو فائدہ مند ہوگا اور سود مند ہوگا۔ اس کے علاوہ بذات خود اپنے کسی کے کندھے کے اوپر جیسے بندوق رکھ کر کوئی چلایا جاتا ہے، قیامت کے دن اس طرح نہیں ہوگا۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے چند ایک عقائد اور ان کے چند خیالات کو آگے اور ذکر کیا ہے، اور حقیقت ایمان کو بھی ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم نے یکسو ہو کر ابراہیم کا مذہب اختیار کیا ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. مسلمانوں کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کی اولاد پر علیہم السلام پر نازل ہوئی، نیز ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے پیغمبر علیہم السلام کے اوپر ان کے رب کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہے. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر جس طرح تم ایمان لائے ہو اسی طرح وہ بھی ایمان لے آئے تو انہوں نے ہدایت پالی. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اور اگر اس سے منہ موڑیں تو ان کا مقصد محض اختلاف ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. لہذا ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں. صبغۃ اللہ. آپ کہہ دیں ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، نیز ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں. تو یہ تو رہا ان آیات کا ترجمہ. اب اس کی کچھ تشریح ملاحظہ فرمائیے. سب سے پہلے تشریح کے لیے چند چیزیں یہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے اسباط کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ جمع ہے سبتن کی، جس کے معنی آتے ہیں قبیلے کے اور جماعت کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سبت کہنے کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے حقیقی لڑکے جو تھے وہ 12 تھے. پھر ہر لڑکے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کی جانب مصر گئے تو 12 بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلے تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل تھی، اور 12 خاندان اور کئی ہزار افراد اس پر مشتمل تھے. یعنی ایک بھائی کے کئی ہزار افراد صرف ایک ہی بھائی کے قبیلے کے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت برکت عطا فرمائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اسباط کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اور دوسری چیز، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری برکت یہ عطا فرمائی کہ اولاد یعقوب علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی تمام انبیاء انہی کی اولاد میں پیدا ہوئے. 10 انبیاء کے نام جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اسماعیل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلاۃ والتسلیم. یہ 10 انبیاء علیہم السلام ہیں. ان کے علاوہ تمام انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان تمام انبیاء کا تعلق اسی بنی اسرائیل سے تھا، اور ان تمام انبیاء علیہم السلام کا خاندان وہی 12 اولاد سے جو خاندان چلا تھا اسی سے یہی انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور سب سے اہم بات اس آیت میں یہ بیان فرمائی ہے کہ یہودیوں نے تو کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم یہودی یا نصرانی مذہب کو قبول کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو، اور نجات کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، یا اسی طرح
نجات کے اعتبار سے نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہو چاہے وہ کسی اور خاندان میں سے ہو، ان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا نقطۂ نظر اور جو ایک پوائنٹ تھا وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور وہ تھا ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ تھا اسلام۔ اور میں نے پچھلی آیات میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ اسلام یہ صرف ہمارے اعتبار سے یعنی امت محمدیہ کے لیے تو یہ خاص خصوصیت ہے، لیکن ہر مذہب میں، ہر نبی کے مذہب میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہر نبی کا جو مشن تھا اور ان کی جو دعوت تھی اس دعوت کے اندر اسلام مضمر تھا، یعنی اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہم السلام کا جو دعوت کا مشن تھا اور جس مقصد کے لیے وہ بھیجے گئے تھے، ان تمام کا مقصد اور نقطۂ نظر اور پوائنٹ جو تھا وہ ہے اسلام، یعنی بندوں کو خالق سے جوڑ دیں، بندوں کو خالق کی طرف جوڑ دے اور بندوں کو خالق کی پہچان کرا دے۔ یہی تو مقصد ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کا، اور یہی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی اور نصرانی مذہب کو قبول کرنے کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت میں جو دین محمدی ہے وہ اصل میں دین ابراہیم کی عکاسی کرتا ہے، اور دین ابراہیم کی بالکل ہو بہو کاپی جو ہے وہ ملت یعنی وہ ہے دین اسلام اور وہ ہے دین محمدی۔ اور اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام جو رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم المسلمین، یعنی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ اور اسی وجہ سے یہ خصوصیت امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ ان کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور جو ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کہ حقیقی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام تجویز کیا تھا، لیکن اصل میں یہ نام پڑا کس کا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نام بھی امت محمدیہ کے لیے کیا ہے تجویز کیا ہے، اور اسی امت کو یعنی امت محمدیہ کو اسی نام سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے۔ تو حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو دین محمدی ہی دین ابراہیمی کی عکاسی اور ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا نام ہے۔ قولوا آمنا باللہ، اس آیت میں بہت اہم چیز اور عقائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ عقائد وہ ہے، عقائد کا باب بہت بڑا وسیع ہے۔ عقائد جس کی بنا پر ایمان کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، اور یہود و نصارہ تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پر جو کتابیں نازل ہوئیں یا اسی طرح ہماری طرف جو انبیاء بھیجے گئے، بلکہ آگے چل کر ایک بات یہ کہ جو ہمارے خاندان میں سے نبی بھیجا گیا اسی کی ہم پیروی کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کی پیروی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو اور اسی طرح ہم سب کو یہ بات بتلا رہے ہیں، اور بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایمان لانا تو ان کی ایمان لانے کی طرح نہیں لانا ہے، بلکہ آپ کو ایمان لانا ہے بالکل اعتدال سے اور راہ اعتدال کو اختیار کرنا ہے۔ اور راہ اعتدال یہی ہے کہ پچھلے انبیاء پر بھی ایمان لایا جائے، اور ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا جائے۔ تو راہ اعتدال یہی ہے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی رسالت کو اور نبوت کو تسلیم کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کیا جائے، لیکن ہم مانیں گے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی جو شریعتیں تھیں وہ وقتی طور پر اور قبائلی طور پر اور وقت کے اعتبار سے اور زمان اور مکان کے اعتبار سے تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب
اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا، تو یہ تمام جو شریعتیں، پچھلی شریعتیں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اور نبی کی ہی کیوں نہ ہو، وہ تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اب ہم ان کی شریعت پر نہیں چلیں گے، بلکہ ہم اپنے نبی کی شریعت پر، جس کو قیامت تک باقی رہنا ہے، اس شریعت پر ہم عمل کریں گے۔ اور اعتدال کا راستہ بھی یہی ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے عہد بھی اسی سلسلے میں لیا کہ جب تم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ جائیں گے تو تم ان کی پیروی کرنا ہے۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ تمام شریعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے تک تو صحیح تھی، لیکن اس کے بعد یہ تمام شریعتیں کیا ہے، منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہود اور نصارہ کے مذاہب پر عمل کرتا ہے تو وہ حقیقت میں مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر کہلایا جائے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک نبی آخر میں مبعوث ہوں گے اور تم انہی کی بات کو تسلیم کرنا ہوگا، ان کی بات سے ہٹ کر کوئی اور مذہب کو اختیار کرنا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ تمام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ جو بھی شریعت پہ عمل کرے وہ سب ہمارے نزدیک کافر ہیں، بلکہ انہی کے مذاہب کے اعتبار سے وہ لوگ کافر ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ شروع سورہ بقرہ سے یہاں تک ایمان کی حقیقت کو کہیں اجمالی طور پر ذکر کیا گیا اور کہیں تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا، لیکن اس آیت میں ایک ایسا اجمال ہے جو تمام تفصیلات اور تشریحات پر حاوی ہے، یعنی صرف یہ ایک آیت نہیں بلکہ تمام عقائد کی بنیاد سمجھ لیجیے۔ اگر اس آیت کو کھول کر ہم بیان کریں تو یہ تمام عقائد پر بات ہو سکتی ہے اور اس آیت کو تمام عقائد پر منطبق کیا جا سکتا ہے۔ آمنتم کے مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثال اور نمونہ قرار دیا اور حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور معتبر صرف اسی طرح کا ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی ان سے سر منہ انحراف کرتا ہے، بلکہ ان سے مختلف بھی اگر کوئی رائے اختیار کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے یا کوئی اپنی طرف سے ان کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے بات کہتا ہے تو وہ مقبول نہیں ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ اس کی وضاحت جتنی چیزوں پر یہ حضرات ایمان لائے ہیں ان میں کمی زیادتی اور جس طرح اخلاص کے ساتھ یہ لوگ ایمان لائے ہیں ان میں کمی زیادتی اور اس میں کوئی فرق نہ آئے۔ ایک تو ہے جس طرح جتنے چیزوں پر ایمان وہ لوگ لائے اتنے چیزوں پر ایمان لانا، نہ اس میں کمی نہ کوئی زیادتی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز اخلاص میں بھی وہی ہے کہ اخلاص میں یہ لوگوں نے جس طرح نہ کمی بیشی کی اور ان کا اخلاص جس طرح کسوٹی ہے، ان کے اخلاص پر ہم اپنے اخلاص کو رکھ کر پرکھیں گے۔ اگر کچھ زیادہ ہوا تو وہ غلو کی حد میں گمراہی کو پہنچ سکتا ہے، اور اگر کچھ کم ہو گیا تو وہ نفاق کے درجے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے اور انبیاء اور رسول، آسمانی کتابیں اور ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان اور اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اور اس کے خلاف اس میں کوئی تعویل کرنا یا کوئی دوسرے معنی مراد لینا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مردود ہے۔ میں مثالوں کے ذریعے آگے واضح کروں گا اور اسی طرح فرشتوں اور انبیاء اور رسول کے لیے جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے اور عمل سے واضح ہوتا ہے اس میں کچھ کم کرنا یا کچھ بڑھانا یہ سب ایمان کے منافی ہے۔ اگر ایمان وہی معتبر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کے بالکل موافق ہو۔
اس توضیح سے ان تمام باطل فرقوں کا ایمان میں خلل واقع ہو جاتا ہے جو ایمان کے دعوے دار ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ اور مختلف صابئین اور جو مگر حقیقت ایمان سے بے بہرہ ہیں۔ یہود و نصارہ تو ایمان والے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے اور زبانی دعوے ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ ایمان کا تو بت اور مشرکین، بت پرست لوگ مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن صرف یہ دعویٰ ہے، اور یہود و نصارہ بھی، اور ہر زمانے میں ہر زندیق اور ملحد اور اسی طرح ہر جو اختلاف کا جو بیج پیدا کرتے ہیں، اور ہر کوئی یہی بات کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں اور ہم ہی جو ہے وہ شرعی اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھ لیں کہ ہم قرآن مجید کہ ایک بات کوئی بھی ایک مسئلے پر لے لیں اور یوٹیوب پر اس کو ڈال دیں تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم قرآن و سنت سے کیا ہے، ہم قرآن و سنت سے ہی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم بات نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ان تمام جھمیلوں سے اس امت کو نکالا اور ایک اصول قرار دے دیا، اور ایک اصول یہ بتلا دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی۔ تمام فرقے تو جہنمی ہیں، ایک فرقہ جو نجات پانے والا ہے وہ ہے جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے۔ اور یہ حدیث جو ہے اس آیت کی تشریح بھی کر رہی ہے کہ حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے راستے پر جس طرح صحابہ نے چلا اس طرح کوئی نہیں چل سکتا، اور جس طرح وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں امت کا آج کا ایک عالم دین اتنا جان نہیں سکتا۔ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث کا انکار کرتے ہیں تو بعض لوگ صحابہ کا انکار کرتے ہیں۔ حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کو ملا کر ہی ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح بعض عقائد جو ہے اب جو ہے وہ ذکر کیا، مثال کے طور پر مشرکین میں سے بعض نے تو فرشتوں کے وجود ہی کا انکار کر دیا، اور بعض نے ان کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ دونوں کی تردید یہ آیت کر رہی ہے کہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یعنی نبی نے کس طرح ایمان لایا اور اسی طرح صحابہ نے کس طرح فرشتوں کے متعلق اپنا ایمان رکھا اور فرشتوں کے متعلق ان کا کیا عقیدہ تھا۔ اور اسی طرح یہود و نصارہ کے بعض گروہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانی کی، یہاں تک کہ بعض کو قتل کر دیا، اور بعض گروہوں نے ان کی عزت و عظمت کو اتنا بڑھا دیا کہ خدا کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ یہ دونوں قسم کیا ہے؟ افراط اور تفریط ہیں، اور یہ دونوں قسم ضلالت اور گمراہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ آیت پھر تردید کر رہی ہے ان لوگوں کی کہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ایمان وہی معتبر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے اور صحابہ کرام نے لایا ہے، کہ تمام انبیاء ہمارے نزدیک قابل تسلیم ہیں اور قابل عظمت ہیں۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی افضل ہے، یہ نبی غیر افضل ہے، بلکہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے اور نبی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم بذات خود اپنی رائے کے اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نبی سے افضل ہے، اگرچہ کہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لیکن ہم اپنی رائے کے اعتبار سے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح آج کل کے زمانے میں سب سے اہم مسئلہ ہمارے ہندوستان میں اور پاکستان میں جو بعض لوگ کہلائے جاتے ہیں، اور ایک اہم مسئلہ یہ اس وقت ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت، کیونکہ رسول کی محبت اور عظمت یہ فرض ہے، امت پر فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح رسولوں کو کسی صفت یعنی علم یا قدرت وغیرہ میں اللہ کے برابر قرار دینا یہ کیا ہے؟ گمراہی اور شرک ہے۔ اسی عقیدے کی تردید یہ آیت کر رہی ہے، اذ نسویکم برب العالمین، یعنی تم نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کی صفات کے برابر قرار دے دیا۔ آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب
اور خدا کی طرح ہر جگہ حاضر و ناظر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا حق ادا کر رہے ہیں ان تمام صفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کر کے، تو حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور عمر بھر کی محنت اور کوششوں کی صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اللہ کے نزدیک ایسی ہی مطلوب ہے جیسے صحابہ کرام کے دل میں آپ کی تھی۔ اس سے کمی بھی جرم ہے اور اس میں زیادتی بھی غلو اور گمراہی ہے۔ تو حقیقی معیار وہی ہوگا، حقیقی معیار وہی ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے بتلایا ہے۔ تو اصل کسوٹی صحابہ کرام ہیں۔ ہم اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاص کو، اپنے ہر قول و فعل کو آپ کے اصحاب پر پیش کر کے دیکھیں، پھر پیش کرنے کے بعد ہم یہ بات تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ عقیدہ اور یہ عمل، یہ قول، یہ فعل، یہ فلاں طریقہ، فلاں چیز اگر صحابہ کے عمل سے بالکل میل جھول کھاتی ہے اور اس بات کو صحابہ سے عمل اور ہمارا عمل موافقت کرتا ہے، تب جا کے ہم اس کو شریعت کے مطابق کہیں گے اور سنت کے مطابق کہیں گے۔ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی عمل ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کی اندر یہ عمل نہیں پایا جاتا، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ایک بدعت قرار دیں گے۔ اور اسی طرح یہ تو رہا ایک مسلمان کا فرقہ، لیکن جو بعض قادیانی حضرات ہوتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ضرب کاری کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے کئی دروازے کھول لیے اسی بہانے، اور انہوں نے جو دروازے کھولے اپنے نبی کے لیے جو دروازہ کھولنا چاہا، وہ قرآن کریم کی واضح تصریح خاتم النبیین کو اپنے مقصد میں حائل پایا۔ یعنی قرآن میں تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے، اور ان کا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم تو کرتے، لیکن خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے کہ بھئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، لیکن ضرورت کی وجہ سے کوئی نبی بھیج دیا گیا، اسی وجہ سے جب یہ تمام آیتیں جو قرآن میں آئی ہیں اس میں کیا ہے؟ پھر تعویل کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کیا ہے؟ تفسیر کرتے ہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی ذلی، نبی برزی اور بردزی اور وغیرہ وغیرہ نام رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں میں تعویل کرنا ہے، اور حقیقی مقصد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو ثابت کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے جب قرآنی آیات کو اور صحابہ کے اعمال کو جب حائل دیکھا تو انہوں نے تعویل کرنا شروع کر دی۔ لیکن کیا ہے؟ ہم وہی بات کو تسلیم کریں گے جو صحابہ کرام نے مانی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی رسولوں پر جس طرح ایمان لانے کو کہا ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی نشاندہی نہیں کی، اور انہوں نے یعنی صحابہ کرام نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے اس طرح ہم ایمان لائیں گے۔ اس میں اگر کوئی تعویل اور اسی طرح کوئی تفسیر الگ اپنی طرف سے بیان کریں تو ہم اس کو یا تو گمراہ قرار دیں گے یا تو کافر قرار دیں گے، یا تو گمراہ قرار دیں گے یا تو کافر قرار دیں گے۔ اسی لیے ایمان بالرسول وہی معتبر ہوگا جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا ہے۔ انہوں نے نہ کسی اور نبی کو اپنے دل میں مانا ہے، بلکہ انہوں نے یہ عقیدہ ہی بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو آ ہی نہیں سکتا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے اور امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اب اگر اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی کام کرے تو ہم اس کو یا تو گمراہ قرار دیں گے بلکہ ہم تو اس کو کافر ہی قرار دیں گے۔ اور اسی طرح آج کے ماڈرن زمانے میں آخرت پر اور اسی طرح
قبر میں عذاب کا ہونا، اور اسی طرح قرآن کی بعض آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تولیں گے، اعمال کو تولیں گے، اور اسی طرح بعض چیزیں، یعنی قیامت کے دن ہم لوگ ننگے ہوں گے اور قیامت کا دن قائم ہوگا اور قبر میں ہم کو عذاب ہوگا، جزا ہوگی، سزا ہوگی، یہ تمام جو مختلف عقائد ہیں۔ تو آج کل کے جو ماڈرن حضرات ہیں، وہ جو ماڈرن حضرات ہیں جو صرف ان کا دماغ مادیات میں چلتا ہے، اور وہ لوگ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ بس ہمیں تو دلیل چاہیے، ہمیں حسی اعتبار سے دلیل چاہیے، اور جب ان کو کوئی دلیل نہیں ملتی آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور اسی طرح اعمال کے تلنے کے بارے، یعنی اعمال کی وزن ناپ تول کی جائے گی، اور اسی طرح قبر میں کیا ہے، عذاب ہوگا یا جزا ہوگی، وہ مختلف یہ جو عقائد ہیں، یہ عقائد کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، یا یہ مادیات کے اعتبار سے ہم اس کو نہیں دیکھ سک رہے ہیں، اسی لیے وہ اس میں کیا ہے، تعویل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ روح کو عذاب ہو رہا ہو، جسم کو عذاب نہیں ہوتا، مختلف قسم کے تعویلیں کرتے ہیں، مختلف قسم کے کیا ہے، تعویلیں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں کیا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور عقائد کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں کے قریب کر رہے ہیں۔ حقیقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم وہی بات کو تسلیم کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی اور صحابہ کرام کا جس پر عقیدہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا تو ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں انسان کو اس کے جسم پر عذاب ہوتا ہے تو بالکل ہوتا ہے، ہم اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتے، اور اسی طرح جو عذاب ہوتا ہے وہ انسان کے جسم پر ہوتا ہے، روح پر نہیں ہوتا، تو ہم اس کو بھی مان لیے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طرح بلکہ قرآن نے بھی فرمایا کہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے، تو وہ کس انداز میں تولے جائیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا، رسول نے فرما دیا، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے بتلا دیا، اور صحابہ نے بھی فرما دیا کہ اعمال کو تولا جائے گا تو بس تولا جائے گا، وہ کس اعتبار سے ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کس انداز میں تولیں گے اور کیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو عقلی دلائل پر وہ کریں گے، عقلی دلائل پر اگر پیش کریں گے کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے، دلیل دو، وہ دو، کیسے ہو سکتا ہے، اعمال تو ایک چیز ہے جو ختم ہوتی ہے، پھر اس کو کیسے رکھ کر کس پر تولا جائے گا، مختلف کے جو سوالات ہیں، یہ تمام سوالات کیا ہے، انسان کو شبہات پیدا کرنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے تو تولے جائیں گے، جس انداز میں بھی ہو وہ تولے جائیں گے۔ تو اسی طرح خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جس طرح رسولوں پر اور فرشتوں پر اور اسی طرح کتابوں پر اور عذاب پر اور اسی طرح قبور یعنی برزخی حالات پر اور اخروی حالات پر، یا اسی طرح جنت اور دوزخ پر، یعنی جنت اور دوزخ ہے نہیں ہے وغیرہ، یہ تمام چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں کیا ہے، عقائد سے، اور ہم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور آپ صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم جس طرح انہوں نے ایمان لایا ہم بھی اسی طرح مان لیے ہیں، بس ختم۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات کہے تو وہ صرف ہمیں بھٹکانے کے لیے ہوگی۔ تو اسی لیے تمام جتنے بھی سوالات ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح رسول نے اور صحابہ کرام نے ایمان لایا اس طرح ہم ایمان لاتے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم کیا ہے، نجات پا جاؤ گے۔ جس طرح بھی وہ ایمان لائے، انہوں نے کہا کہ اعمال تولے جائیں گے تو تولے جائیں گے، انہوں نے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے
تو ہوتا ہے، جسم پر ہوتا ہے تو جسم پر ہوتا ہے، اور قیامت کے دن عذاب ہوگا تو وہ بھی ہوگا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا اور صحابہ کرام نے بھی ہمیں پہنچا دیا۔ تو یہ تمام چیزیں اس آیت کی عکاسی کرتی ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یعنی جس طرح رسول اور صحابہ کرام ایمان لائے ہیں اس طرح اگر تم لوگ اے یہود و نصارہ ایمان لاؤ گے تو فقد اہتدوا، تو تم کیا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم اس سے ذرہ برابر بھی مکرتے ہو یا ہٹتے ہو تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو کیا ہے، تم محض اختلاف، تمہارا مقصد کیا ہے، اختلاف ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی آپ کے لیے اللہ کیا ہے، کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ مخالفین کتنا ہی زور لگا لیں۔ صبغۃ اللہ، اس سے پہلی آیت میں دین اسلام کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا گیا تھا، یعنی ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابراہیم حنیفہ فرمایا تھا۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ، یعنی پہلے تو نسبت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی تھی، لیکن اس میں صبغۃ اللہ میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی اعتبار سے کیا ہے، نسبت اپنی طرف کی، کہ دین اصل اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کیا ہے، اللہ ہے۔ وہ کیا ہے، در حقیقت دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی پیغمبر کسی نبی کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کسی پیغمبر کی طرف اس کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ مجازی اعتبار سے کر دی جاتی ہے، اور اس جگہ ملت کو صبغت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ملت کے لفظ کو کیا ہے، صبغت کے لفظ سے تعبیر کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا ہے۔ اول تو نصارہ کی ایک رسم کی تردید ہو گئی کہ ان کی عادت یہ تھی کہ جو بچہ پیدا ہوتا اس کو 7ویں روز کیا ہے، ایک رنگین پانی میں نہلاتے، اور بجائے ختنہ کے اسی نہلانے کو بچے کی طہارت اور دین نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ پانی کا جو رنگ ہے یہ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا، نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے یہ رنگ کیا ہے، نجات نہیں دلا سکتا۔ اصل رنگ دین اور ایمان کا رنگ ہے، اصل رنگ جو ہے وہ دین و ایمان کا رنگ ہے، جو ظاہری اور باطنی پاکی کا ضامن ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین و ایمان کو رنگ فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی علامت اس کے چہرے اور تمام حرکات، سکنات اور معاملات اور عادات میں ظاہر ہوتی ہے، اور تمام عادات سے ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ رنگ کیا ہے، انسان کو ظاہر سامنے سے دکھتا ہے، اور وہ رنگ کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی اس فلاں کے اوپر یہ رنگ ہے۔ تو اسی وجہ سے مومن کے اندر یہ تمام صفات جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، ایمان کی صفات، وہ تمام صفات ہونی چاہیے، جس کو دیکھ کر اس کو یقین ہو جائے کہ یہ مومن صادق ہے اور یہ مومن ہے۔ اس کو یہ بتلانے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اس کو یہ بتلانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اپنے اعمال سے، معاملات سے، خاص طور پر معاملات سے اس بات کو بتلایا جائے کہ میں مسلمان ہوں اور میں امت محمدیہ میں سے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لایا ہے، اور اسی طرح ہمیں بھی اخلاص عطا فرما جس طرح صحابہ کرام کو اخلاص عطا فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر قول اور فعل کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کی سنتوں پر اور آپ کے ہر طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جیسا اخلاص ہمیں بھی نصیب فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔